ایم ایس آئی ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج بات کریں گے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید کی وفات کی خبر ملی، آپ بے حد غمگین ہوئے اور کیا الفاظ فرمائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ایم ایس آئی ہسٹوریکل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 5ویں یا 6 سال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں فرماتے تھے، میں نے عرصہ تک مشرکین کے خلاف جہاد کیا اور 20 جنگوں میں شہادت کی طلب میں لڑائی کی، اپنے آپ کو بارہا ہزاروں کفار کے نرغے میں ڈال دیا، لیکن افسوس شہادت کی آرزو پوری نہ ہوئی۔ اور خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے اثاثوں کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک غلام، ایک گھوڑے اور چند ہتھیاروں کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ دوستو، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد پرتکلف زندگی نہیں تھی، بلکہ راہ خدا میں شہادت کی طلب ہی ان کا مقصد تھی۔ دوستو، یہاں پر اپنے دل کی بات کرتا چلو کہ ایمانداری پاکستانیوں کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ جب سے ہم نے ایمانداری کو چھوڑا ہے، ذلت ہم پاکستانیوں کا مقدر بنی ہے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ہم پر برس رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب پاکستانی عوام اور بڑے عہدوں سے تعلق رکھنے والے اپنے کام ایمانداری سے سر انجام دیں گے تو ہمارا وطن عزیز پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت ولید اپنے بھائی کی مفارقت میں جگر خراش نالہ و فغاں کر رہی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی برداشت نہ کر سکے اور بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالد بن ولید کی وفات کی خبر ملی، آپ رضی اللہ عنہ بے حد غمگین ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں کو ایک ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ حضرت خالد جیسے جرنیل کی شاہد ہی کوئی جگہ لے سکے کہ وہ دشمن کے لیے ایک مصیبت تھے۔ دوستو، اگر آج ہم ہر معاملے میں غیروں کی نکالی کے بجائے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں تو ہمیں صاحب وقار اور صاحب عزت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔